میں آخری بات یہ عرض کر دوں مسئلے کے طور پر، جن اللہ کے بندوں کے پاس اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے، میں نے ابھی کسی بھائی سے پتہ لگایا تھا نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ تقریباً 35,000 روپے کی ہوتی ہے وہ والی چاندی جو نمبر 1 کی کہلاتی ہے۔ دوسری والی جس سے زیورات وغیرہ بنا کرتے ہیں وہ تو اس سے بھی کم درجے کی ہے۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، اگر اس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں مگر گھر کے اندر بہت لمبے چوڑے سامان ہیں، کچھ پرانے تانبے کے برتن رکھے ہوئے ہیں، کچھ دیگیں رکھی ہوئی ہیں، ایک گھر میں رہتا ہے دوسرا کام کرائے پر اٹھاتا ہے، ایسی کوئی چیز ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہے، اور ان تمام کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی یعنی اس زمانے کے اعتبار سے 35 کے قریب تک اگر پہنچ جائے، ایسے اللہ کے بندے پر قربانی واجب ہے لازمی طور پر۔ اگر بیوی کے پاس اتنی ملکیت اس کی اپنی الگ ہے اسے بھی کرنی ہوگی، اور جو ذمہ دار ہے گھر کا اسے بھی کرنی ہوگی۔ ایک گڑبڑی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے، کبھی کبھی لوگ آ کر کہتے ہیں، ابھی شاید پرسوں کی بات ہے فون آیا کہ پچھلے سال میں نے اپنے لی، اس سے پہلے بیوی کی لی، اس سال ہمارا چھوٹا موٹا ننا منا معصوم بچہ اس کی لے لیں۔ مسئلہ لینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کس پر لازم ہے۔ آپ کو قربانی اس کی کرنی ہے، اپنی قربانی کے علاوہ جس پر واجب اس نے کر لی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے آپ کس کی لیں یہ آپ کا پورا اختیار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، یہ تو آپ کا پیسہ ہے، آپ صحیح طریقے پہ جہاں بھی استعمال کریں، مگر نمبر 1 پر اپنی قربانی۔ دوسرا مسئلہ خاص طور سے اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی 4 آدمی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس 7 کام کو ملا کر الگ الگ پیسے کیے جائیں وہ تقریباً 35,000 کو نہیں پہنچتے۔ ان کے گھر میں سامان بھی الٹا سیدھا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ 35 کو جب نہیں پہنچیں گے، مان لیجئے ہر ایک الگ کرنے کے بعد جب ملاتے ہیں تو 1 لاکھ ہوتے ہیں، اور الگ کرنے کے بعد 25-25 بنتے ہیں، ان چاروں پر نہیں ہوگی۔ یہ چاروں مل کر یہ کہنے لگیں کہ اس سال تمہاری طرف سے، اس سال تمہاری طرف سے، اگلے سال میری طرف سے، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قربانی نہ کریں، وہ الگ چیز ہے، وہ نفلی قربانی ہوگی، ثواب کی قربانی ہوگی، لیکن وہ قربانی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا گھر میں اتنا سامان، اور اس زمانے میں اتنا سامان تو تقریباً ہر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کسی ایک گھر میں چلے جائیں، جناب ابلیس ہر جگہ تشریف فرما ہے، تقریباً 15-20 ہزار کے رکھے رہتے ہیں سامنے، سدھارتھ اور اسٹیچو کی طریقے سے 15-20 ہزار کا تو وہی بنتا ہے، وہ ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ قیمتی ٹیبریکاٹ یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں، 4-4 5-5 گھڑیاں یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں، 1 2 3 4 ہمارے بیڈ ہیں، پتہ چلا کل بچے 2، میاں بیوی 2، اور پتہ چلا کہ گھر میں 3 بیڈ پڑے ہوئے ہیں، یہ 2 بیڈ آپ کی ضرورت سے فالتو ہیں۔ آپ کے گھر میں 1 بائک ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ گھر میں مالدار ہے تو 4 بائک استعمال ہو رہی، یہ آپ کی ضرورت سے علاوہ ہیں۔ اس طرح کو آپ سوچتے چلے جائیں، جو چیزیں فالتو ہوں یعنی استعمال کے علاوہ ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ ہر چیز، کبھی کبھی کوئی برتن استعمال ہوتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ، کبھی دن میں 1 مرتبہ، ان کو استعمال ہی کہا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور سامان ہے تو لازمی طور پر ان کا یہ حساب لگا لیں، ان اللہ کے بندوں کی طرف سے قربانی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنے اوپر وہ اس پر لازم نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، پھر بھی اپنے اوپر کہے کہ میں قربانی کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کے پیسے آپ جو چاہے استعمال کریں۔ ہاں اگر یہ غریب اللہ کا بندہ کسی موقع پر جانور کو لے کر آیا، لاتے میں گھر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی آنکھ نکل گئی، اتارتے میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، غریب آدمی ہے، اس پر اللہ نے لازم نہیں کیا، اس نے نیت کر کر اپنے اوپر لازم کیا ہے، اب لاتے میں ٹانگ بھی اگر ٹوٹ گئی اللہ اس کی یہی قبول فرما لے گا، آنکھ پھٹ گئی اللہ اس کی یہی قبول فرما لے گا، یہاں آنے کے بعد یہ گھر سے گم ہو گیا، اس کو دوبارہ لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین اسی کی قبول فرما لے گا۔ لیکن مالدار آدمی کے ساتھ اگر ایسا ہوا کہ لاتے میں جانور کسی موقع پر ٹانگ ٹوٹ گئی، اسے قربانی کا جانور بدلنا پڑے گا، آنکھ پھٹ گئی اسے بدلنا پڑے گا، بھینس کے 2 تھن سوکھے ہوئے ہوں ایسے پر قربانی نہیں ہوتی، بکری کا 1 تھن سوکھا ہوا ہو ایسے پر قربانی نہیں ہوتی، 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو ایسے پر قربانی نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، کہہ دوں آخر میں، کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ ہے، مگر چونکہ جانور پسند آ گیا تو یہ مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، یعنی مرا ہوا سڑا ہوا سانپ ان کے گلے میں ڈالو، ہاں بھائی مولوی صاحب تم فتویٰ دو۔ پرسوں کی بات ہے پیٹ کی، میں نے کہا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے اچھا خاصا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو 1/3 کٹا ہوا نظر نہیں آ رہا،
मत सिर्फ ये है कि गाय को पसंद आ गई है, भैंस पसंद आ गई, बैल पसंद आ गया, कोई जानवर पसंद आ गया, पसंद के नतीजे में बस उन्होंने फौरन ये कहा कि नहीं आप बताइए, ताकि आप फरमा दे तो माशाल्लाह आप क्योंकि हमारी इताअत भी इतनी करते हैं और इतनी मोहब्बत रखते हैं, हर जुमे की सारी बातों पर आप अमल करते हैं। मसला सिर्फ इतना होता है कि जानवर पसंद आ गया और उसके बाद ये सारी बातें होती हैं। ये 2-3 मसले मैंने आपसे अर्ज किए। अगर कोई लड़का अलग काम करता है, वो कुर्बानी इतने पैसे अगर हैं वो अपनी कुर्बानी अलग करेगा। नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी नहीं होती, मजनून के माल पर कुर्बानी नहीं, पागल के माल पर कुर्बानी नहीं। अगर कोई शरई तौर पर इन 3 दिनों में कहीं पर सफर पर चला जाए, उसकी कोई कुर्बानी नहीं हुआ करती। कहीं इत्तेफाक से चला गया मरीज को लेकर दिल्ली, ये इतनी मिकदार है जिसको सफर शरई कहा जाता है, ऐसे इंसान पर भी कुर्बानी नहीं। वो अपनी तरफ से कुर्बानी करा दे तो अलग बात है। कुछ अल्लाह के बंदे हज पर गए हुए हैं, उनके जिम्मेदार, उनके भाई, उनके यहाँ पर रिश्तेदार यहाँ मौजूद होंगे, वो मसला याद रखें। अगर किसी का कोई रिश्तेदार मक्के मुकर्रमा में 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन से जायद रहा और इस बीच में कुर्बानी के दिन आ गए, तो ये वहाँ पर अब गोया के मुसाफिर नहीं है, ये माना जाएगा। जब ज्यादा हो गए तो ये गोया के वहाँ का रहने वाला है। हज के आखिर में जो कुर्बानी होती है, ये कुर्बानी जो होती है, दोनों अलग हैं। वो शुक्रिया की कुर्बानी कहलाती है, ये हमारी वाजिब कुर्बानी कहलाती है। अगर किसी के रिश्तेदार 15 दिन से ऊपर इस जमाने में मक्के में हैं या रहेंगे, लिहाजा वो लोग उनकी कुर्बानी यहाँ भी करें, और अगर वो अपनी इस वाली कुर्बानी को भी वहीं करना चाहें, ये उनके अपने इख्तियार की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी की रूह नसीब फरमाए, कुर्बानी की हकीकत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर और हजूर पाक अलैहिस्सलाम की ताबेदारी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद उल अज़हा की नमाज कल इंशाअल्लाह 8:30 बजे इस मस्जिद में।